محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح أمة جدي. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، آج اس سلسلے کی نویں مجلس اور علاقائی طور پر یہ شب منسوب ہے جناب علی اکبر علیہ السلام سے. انشاءاللہ ہم کربلا کی زمین سے، جو کہوں کہ کربلا سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے کردار سے کچھ پیغامات اخذ کریں گے اس عنوان کے تحت جو اس عشر مجالس کا عنوان ہے. عزیزان من، میں بار بار آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں اور بارہا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. زمانہ بہت پرآشوب ہے. یہاں پرآشوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمانہ ایک دم ورسٹ ہو گیا ہے، ایک دم خراب ہو گیا ہے. پرآشوب ہمارے عقائد کے متعلق ہے، اور جہاں پرآشوب ہے، زمانہ اتنا خراب ہے، وہیں یہ زمانہ بہت اچھا بھی ہے، کیونکہ تاریخ انسانیت میں اتنی تیزی سے تبدیلی، پریورتن نہیں آیا. یا تو رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا یا اس زمانے میں آ رہا ہے. ایک پورے کے پورے کفار مسلمان ہو رہے تھے، اتنی تبدیلی ہو رہی تھی، اور آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں. آپ سبھی حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، انسٹاگرام بھی چلاتے ہیں، فیس بک بھی چلاتے ہیں. بہت سارے ایسے افراد کے انٹرویوز صرف مردوں کے نہیں، خواتین کے بھی آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، جس میں یو ایس بیسڈ ایک خاتون اپنی ایک ریل بناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ آخر
جی غزہ پہ اتنے حملے پہ حملے ہوتے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے، کون سی ایسی طاقت ہے جو ان لوگوں کو ابھی بھی دشمنوں کے سامنے کھڑا کر کے رکھے ہے؟ اور یہ بات صحیح ہے، جب ظلم کی انتہا ہو جائے، دیکھیے غزہ میں کتنا ظلم ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کیا گیا، ہند رجب کہ تو پوری ڈاکومنٹری بن گئی ہے نا، کتنے ظلم ہوئے، روح کانپ گئی لوگوں کی، اتنے ظلم ہوئے۔ کہیں کوئی ایسا فلسطینی ہوتا جو دشمنوں سے جا کے کہتا بھائی اب بہت ہوا، ہمارا پورا گھر کا گھر شہید ہو چکا ہے، ہمارے مکانات ملبے میں تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کو حماس چاہیے نا، ہم آپ کو حماس کا پتہ دیتے ہیں، جائیے۔ حماس ایسا تو ہے نہیں کہ زمین کے اندر کہیں غائب ہے یا آسمان کی فضاؤں میں غائب ہے تو انہی لوگوں کے درمیان نا۔ استقامت، ان کے عقیدے کا استحکام، کوئی بھی بندہ جا کے نہیں کہہ رہا ہے موساد سے کہ آؤ ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہاں ہے حماس، ان کو پکڑیے اور لے جائیے۔ وہ خاتون کہتی ہے میں تعجب کرتی ہوں کہ ان کے اندر یہ دل، یہ جوش، یہ ولولہ، یہ جرأت، یہ استقامت، یہ کہاں سے آیا؟ جب میں نے بہت غور کیا تو غور کرنے کے بعد ہمیں ایک چیز ملی، اور وہ کیا ملی؟ مجھے ملی کہ زیادہ تر میں نے ان لوگوں کو دیکھا کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ جب میں نے اس کتاب کے بارے میں معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس نے کہا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اس نے اپنی لینگویج میں کہا کہ میں نے اسٹڈی کیا قرآن مجید کی، اور قرآن جب میں نے پڑھا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اور خود اپنے آپ کو میں نے مسلمان بنا لیا ہے۔ ایک صلوات کہیں محمد والے محمد۔ عزیزان من، بات سمجھ میں آئی؟ نہ تو اس کے در پر کوئی جماعت گئی تھی، نہ کوئی مولانا گیا تھا، نہ کوئی آیت اللہ گیا تھا، کوئی نہیں گیا۔ ایک زمانہ تھا نا لوگ جاتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ آؤ، یہ تو ایک دو چند لوگوں کے بارے میں پتا چلا ہے، نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، جن لوگوں نے صرف اور صرف غزہ کے حالات سے قرآن کی تلاوت کی ہے، جن لوگوں نے صرف اور صرف ایران کے قیام کو دیکھ کر کے پتہ لگایا کہ ان کا کنیکشن کہاں ہے، اور خود کو انہوں نے مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آئی، بہت تبدیلی۔ ابھی تو کچھ لوگوں کے ہمارے ذہن میں ابھی اس وقت نام بھی نہیں آ رہے ہیں، آپ خود سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ ہالی ووڈ کے ایک ایکٹر بھی ہے اس جو باقاعدہ طور پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد۔ ول اسمتھ وہ رمضان میں بھی روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے میں نے بائبل بھی پڑھی لیکن میں نے قرآن بھی پڑھا۔ چاہیے آپ کو سرچ کریے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں تبدیلی بھی بہت تیزی سے آ رہی ہے، بہت تیزی سے، لیکن زمانہ بڑا برا شعب ہے کہ جہاں ہمارے عقائد کے اوپر مسلسل حملہ ہو رہا بے انتہا۔ کبھی کبھی آپ کو یقین نہیں ہوگا، نہیں یہ فلاں صاحب ایسے نہیں ہوگے، یہ دشمنوں سے نہیں ملے ہوں گے، یہ دشمنوں سے نہیں ملے، ارے نہیں فلاں صاحب کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے، نہیں ان کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے، ارے یہ اتنے بڑے قابل مولانا ہیں، ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ دشمنوں سے نہیں مل سکتے۔ جناب اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بڑی شخصیت کس کی ہے؟ نبی کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں، ان کی جماعت میں، ان کے اجتماع میں بیٹھنے والے حضرات کا مقام آپ جانتے ہیں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔
جب صحابہ بک سکتا ہے تو آج کا مولوی کیا ہے؟ کتنے صحابی بک گئے؟ پہلے صحابی تھے یہ منافقین جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر شیطانوں سے جا کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے دوست ہیں۔ بظاہر تو یہ صحابی ہوئے نا، تو جب صحابی بک سکتا ہے تو پھر آج کے مولویوں کی کیا مثال ہے؟ اور یہ میں صرف اور صرف ایسا کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سوچے میں کسی فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ خصوصاً میں شیعوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یا خصوصاً میں سنیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یا خصوصاً میں ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ مولوی مطلب تمام مسلمانوں کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک مولوی ہے، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، میں انشاءاللہ جناب علیہ السلام کو بھی بیان کروں گا، اور ان کے کردار سے اور ان کے گفتار سے جہاں تک ممکن ہوگا میں پیغامات کربلا کو حس کروں گا اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال جب تک لوگ آ رہے ہیں اس طرف بھی میں آپ لوگوں کو متوجہ کروں، خاص طور سے اس عمر کے بچوں ان کو اور آپ ان لوگوں کو متوجہ کروں۔ ابھی یہ ایک مولوی ہے، اس کا نام میں بول رہا ہوں، شاید آپ جانتے ہو، وہ جو لال صافہ باندھ کے سر پہ لٹکا کر کے عجیب سی شکل کا آتا ہے، بہت سارے وہ خطبے دیا کرتا ہے، انہیں میں نام بھول گیا ہوں، وہ لال لال صافہ ڈالتے رہتا ہے، میرے وہ مطلب وہاں سے ہے، سعودی عربیہ سے فنڈیڈ ہے وہ، خیر اس کی ایک دن میں کلپ دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیے آپ کے ذہنوں کو کس طرح سے موڑا جا رہا ہے، صرف ایسا نہیں کہ شیعوں کو، سنیوں کو بھی بہکا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو بہکا رہا ہے۔ ان کا مقصد اسلام دوستی نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام دشمنی ہے۔ جہاں اتحاد پیدا ہو وہاں اسلام پایا جاتا ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جہاں تفرقے کی بات ہو وہاں اسلام کا کوئی تعلق نہیں، نہ کربلا کا کوئی تعلق نہیں، قطعی طور پر۔ وہ بیان دے رہا ہے، بہت ہی ناسبہ کلمات استعمال کرتا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وہ بیان کروں، اور وہ بیان دیتا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو پھر وہ بدلہ لیں گے فلاں فلاں سے، اپنے مقدسات کا نام لیتا ہے وہ، اور اس طرح سے کریں گے اس طرح سے کرتے، پھر وہ حوالہ دیتا ہے۔ حوالہ جو اس نے دیا اسکرین پہ حوالہ ہے، باقاعدہ اسکرین پہ، متوجہ ہے نا آپ حضرات میری طرف؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وہ حوالے کا جو اسکرین شاٹ ہے نا، بالکل اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کا جو پیج ہے اسکرین پہ آ رہا ہے۔ حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ کہ نا حق الیقین علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس کو، علامہ مجلسی کی کتاب ہے حق الیقین، 2 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ اس نے اس کتاب کا حوالہ دیا۔ سب مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ ایسی بات علامہ مجلسی نے لکھا، میں نے فوراً اس کو اسکرین شاٹ کیا، اور جتنا میں نے غور کیا، اس غور کرنے کے اعتبار سے جو صفحہ نمبر جہاں تک میں پہنچا، اسی کے آس پاس کے سارے صفحے میرے پاس موجود تھی۔ میں فوراً گیا، میں نے حق الیقین میں جا کے دیکھا، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں لکھی تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اب ہمارا نوجوان دیکھتا ہے، مولانا صاحب نے کہا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے، حوالہ جا کے چیک بھی کر لیا۔ اب تو اور آسان ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، کلاؤڈ ہے، آرام سے جا کر کے اس پہ سرچ کر لو، جیمنی ہے، اس پہ جا کے سرچ کر لو، آپ کو تو اور آسانی سے مل جائے گا۔ اب ہمارا نوجوان بھڑک جاتا ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، حوالہ بھی انہوں نے موجود دیا، وہ انہوں نے پیش کیا ہے، اور مولانا کے جن کا نام دیا ہے وہ بھی شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ میں نے جب جا کے سرچ کیا تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جو وہ بیان کر رہا تھا وہ اس کتاب میں تھا ہی نہیں۔ میں سر کو پکڑ کے بیٹھ گیا، آن کیمرہ اتنی جھوٹی باتیں، بظاہر رسول اللہ کی منبر پہ کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو میرے نوجوانوں کو اس سے بچنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز جب سنو اس پر فوراً یقین نہ کرو، کبھی بھی کوئی چیز سنو اس پہ فوراً یقین نہ کرو، قطعی طے۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے رسالت الحقوق، اس میں کان کے حق بیان کیے گئے، اس کے جسٹ نیچے اس کی وضاحت میں مولا علی کی ایک حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی کوئی حدیث سنو،
بات نہیں. جب بھی کوئی حدیث سنو جھٹ سے اس پر عمل نہ کرو, فی الفور اس پر عمل نہ کرو, بلکہ تحقیق کرو, کیونکہ تحقیق کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ہر ایک چیز کی تحقیق کرو. اب یہ تو میں نے اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کے لیے بات بتائی, لیکن انٹرسٹنگ بات کیا تھی, جس کتاب کا اس نے حوالہ دیا اور جس صفحے نمبر کے آس پاس کی اس نے بات کی, جب میں اس صفحے پر پہنچا تو وہاں پر کچھ چیزیں مجھے ملی. وہ کیا ملی؟ حضور پاک کے جسم مبارک کے 24 معجزے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک کے جسم مبارک کے 24 معجزے ملے. میں تو اسے پڑھ کے, چونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا, چند معجزے میں بیان کرتا ہوں. اس میں ایک معجزہ یہ بیان ہے کہ حضور پاک کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اور بعض روایتوں میں نے پڑھا کہ صحابی حضرات شیشیوں میں ان کے پسینوں کو اکٹھا کرتے تھے, عطر کی طرح استعمال کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے مبارک, جسم مبارک کے معجزے میں سے. ایک اور بھی بہت سارے ہیں, بس چند ہی میں بیان کروں, بہت زیادہ نہیں بیان کروں. ایک اور ملا کہ ایک صحابی نے آگے کہا, رسول اللہ نے اعلان کیا اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو یہی بتا دے, میں ادا کر دوں. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ ایک مرتبہ ہماری پشت پر آپ نے چابک مارا تھا. جو رحمت للعالمین بن کے آیا ہو. بہرحال اس نے کہا نہیں, وہ آپ شتر کے لیے کر رہے تھے, وہ بھی امپوسیبل تھا, کوئی نہیں سکتا. اب چونکہ دعویٰ کر دیا لوگوں کے سامنے, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم بھی ہمیں کر لو. کہا نہیں, ہماری پشت اس وقت اریاں تھی. حضور پاک نے جیسے ہی اپنی ابا ہٹائی, مہر نبوت سے ایک نور, جسم سے ایک نور آسمان کی طرف ساتے ہوئے آتا. وہ اپنے سر کو جھکا کے کہتا, آقا ہمیں معاف کر دیجئے گا, آپ کے جسم مبارک کی اس کرامت کی زیارت کرنے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور بات بیان کرتا ہوں, گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں. حضور پاک ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. رات ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت بڑی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, گھنٹے سوا گھنٹے کی بھائی 40-45 گفتگو ہے, متوجہ ہو کر کے سن لیجیے. ویسے بھی بہت بڑا مجمع بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم اگنور کر دیں, لہٰذا آپ سبھی حضرات کی توجہ ہمیں چاہیے. آپ ہماری طرف متوجہ, جتنی بات کرنی باہر اٹھ کے چلے جا کے بات کر لیجیے. ایک صلوات پڑھیں محمد. میری مجبوری یہ ہے کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتا ہوں, تو مجھے ڈسٹربنس ہوتا ہے. باہر کچھ بھی ہو جائے مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی, لیکن آپ ڈسٹرب ہوں گے تو مجھے دقت ہو جائے گی. مزید ایک اور صلوات پڑھیں محمد. عزیزان من, ایک اور بتا دو, حضور پاک جا رہے تھے اور اندھیری رات تھی, بالکل گھنگھور گھٹائے نہیں ہوتی ایک دم آخر کے دنوں میں مہینے کی, ایک دم اندھیری رات تھی. حضور پاک نے کہا کہ یہی قیام کرتے ہیں. سب لوگ قیام کر گئے, سب کے سب لوگ لیٹ گئے. ایک شخص کو حاجت ہوئی رات کے اندھیرے میں, اس کی آنکھ کھلی تو وہ چونک گیا. چونک کے دیکھتا ہے کہ یہ چادر کے نیچے سے نور کہاں سے نکل رہا ہے. جا کے قریب دیکھتا ہے تو حضور پاک جہاں لیٹے ہوئے تھے اور جو چادر اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے, اس چادر کے نیچے سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا. پورے جسم مبارک سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا. اب مجھ سے یہ سوال نہ کریے گا کہ شب ہجرت رسول کے بستر پر کفار مکہ نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ رسول لیٹے ہیں یا علی لیٹے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان من. ایسی
आला मर्तबा शख्सियत हुए जमीन पर कि जिसके पूरे जिस्म से नूर छन छन के निकल रहा था, कि जिसकी खूबसूरती के लिए कुरान कसीदा पढ़ता आ रहा हो, जिसकी जुल्फों का कसीदा पढ़ रहा हो, जिसके चेहरे का कसीदा पढ़ रहा हो। अब अगर तारीख में कहीं ये आपको मिल जाए कि कोई हम शबीह पैगंबर था, कोई हम शक्ल नबी था, तो मुझे नहीं मालूम कि कायनात में रसूल से भी ज्यादा खूबसूरत कोई रहा होगा। अब करबला में जिन लोगों ने अली अकबर को देखा होगा, सब लोगों ने सबका देखा होगा। जमाले नबी इसको कहते हैं, सीरत नबी इसको कहते हैं, सूरत नबी इसको कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। फर्ज अजीज़ान मन, ऐसी शख्सियत कि जिसके चेहरे के नूर का तस्करा क्या किया है, कितने खूबसूरत थे जनाब अली अकबर। देखो मौला अब्बास और जनाब अली अकबर की ये मैंने किताब पे पढ़ा है कि जब इनके कद कितना ऊंचा था, जब ये चलते थे ना तो मदीने के घरों की छतों के बराबर था इनका कद ऐसा। और जनाब अली अकबर और मौला अब्बास दोनों के एक साथ मैंने किताब में पढ़ा कि ये जब दोनों लोग मदीने के बाजारों से गुजरते थे तो इनके जमाल को देख करके दुकानदार अपनी दुकानदारी बंद कर देता था, उस तरह से मुतवज्जो हो जाता था। क्या हुस्न खाली लोग। इसी सिलसिले में मैं आज मेरा ज़हन ये कह रहा है कि आप लोगों को ज़ौक़ भी है कि मुसद्दस सुनाता हूं जनाब अली अकबर इस्लाम के लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अकबर का हुस्न और वो चढ़ता हुआ शबाब, गुलशन में जैसे कोई महकता हुआ गुलाब। अकबर का हुस्न और वो चढ़ता हुआ शबाब, गुलशन में जैसे कोई महकता हुआ गुलाब, चेहरे का नूर जैसे कोई बर्क बेहिजाब। बच्चों के लिए मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं इसको। बर्क कहते हैं बिजली कड़कती है, उसको कहते हैं। बेहिजाब जो बगैर पर्दे, किसी बादल के भी पर्दे में ना हो, इतना चमकता हुआ। तो अजीजा ने माना चेहरे का नूर जैसे कोई बर्क बेहिजाब, है ज़ेरे जुल्फ चेहरा के बदली में महताब। है ज़ेरे जुल्फ चेहरा के बदली में महताब। अब देखिएगा यहाँ काफिया देखिएगा, बैत काफिया देखिएगा कि सदका तेरे जमाल का यूसुफ का हुस्न है, अकबर तुम्हारा नाम अजानों का रुक्न है। सलावत है मोहम्मद अज़ीज़ा ने, अकबर तुम्हारा नाम अजानों का रुक्न है। जब ऐसा बेटा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला के सफर पर हो तो कस्र बनी मकातिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आमतौर से जाकिरीन जुमला पढ़ते हैं, कहेंगे किताबों में भी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऊँग आ गई या आंख लग गई या चलते चलते अल्लाह ने उनके ऊपर कहते हैं ना कि इंकिशाफ किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब अली इस्लाम पूछते हैं देखो बेटा कैसा है, नबी की कॉपी है। एक जुमला मेरे उस्ताद से जवान हैदर रिज़वी कहा करते हैं, कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने हुजूर पाक से हसीन किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनसे ज्यादा हसीन किसी को नहीं बनाया, उनको बनाया फिर जैसे कलम तोड़ दिया। कहा अब अगर इस सूरत की जरूरत पड़ी तो कहा हमारे पास ओरिजिनल है ना, उसकी जीरोक्स कॉपी दुनिया में भेज देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एग्जैक्ट हुबहू इमाम हुसैन का जुमला है, मेरे अकबर तुम मेरे नाना की शबीह हो। ऐसा बेटा सवाल कर रहा है, बाबा खैरियत तो है, आपने कलमा जारी किया? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कहा
تو دو طرح سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ کوئی ہے جو کہہ رہا ہے ہم سب کے سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ تم سب کے سب بہت جلد ہمارے قریب آنے والے ہو اور موت تمہیں اپنے آغوش میں لینے والی ہے۔ تو اب جناب اکبر کا ایک سوال ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ، جناب اکبر پوچھتے ہیں کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ امام حسین نے جواب بھی دے دیا سمپلی، ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ لیکن اب میرا ایک سوال ہے جو بالکل چاندرا سے کہتا آ رہا ہوں نا کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہاں جا رہے ہیں، فرش ادا کیا ہے نا، بچوں کی بات کر رہے ہیں، بالغ کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوچھو کہاں جا رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر جو بالغ ہیں، جو نوجوان ہیں یہاں پر، انہیں نہیں معلوم یہ کہاں ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے، تو کیوں نہیں معلوم ہوگا؟ ہم مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی پوچھے گا بھائی کیا کرنے آئے ہو مسجد میں، اسے نہیں معلوم ہم مسجد میں کیا کیوں آئے ہیں، معلوم ہے، بالکل پتا ہے اسے۔ سوال یہ ہے کہ جناب علی اکبر کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے یہ سوال کیوں کر لیا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ بھئی کوئی اور کرتا، کوئی صحابی ہوتا یا کوئی راستے کا ملتا، جناب محب کلبی سوال کر لیتے آپ لوگ حق پر ہیں نا، تبھی میں آپ سے آ کے ملوں۔ عصمت و طہارت کے سائے میں پرورش پانے والا جناب زینب علیہ مقام، عالمہ غیر معلمہ کے ہاتھوں تربیت پانے والا، امام وقت کا بیٹا، امام کا بھائی، امام کا بھتیجا، امام معصوم کا پوتا، شبیہ رسول، انہیں نہیں معلوم تھا، انہوں نے کیوں سوال کیا یہ کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا جناب علیہ السلام؟ سوال آپ ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے، یوں کہوں کہ اسلام جس کے آنگن میں اپنا بچپنا سنوار کے آگے نکل کے جوان ہوا ہو، سبحان اللہ، ایمان جس کے آنگن میں لوریاں سن سن کر کے جوان ہوا ہو، علم جس کے گھر کی کھیتی ہو، تہذیب جس کے گھر کی باندی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثقافت جس کے گھر غلامی کرتی ہو، ایسے گھرانے کا بچہ سوال کر رہا ہے بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب آپ لوگ بتائیے میرا سوال جائز ہے یا نہیں؟ جناب علی اکبر نے سوال کیوں کر لیا؟ عام کوئی کر لیتا تو بات سمجھ میں آتی۔ آپ کے گھر میں پروگرام ہے، آپ ہی کا بچہ مجمع کے سامنے آ کے پوچھ رہا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی آپ ہی کے گھر میں سب کچھ مینج ہوا ہے، ایک مہینہ پہلے تیاری ہوئی ہے آپ کے گھر میں، آپ کا بچہ ہی بے خبر ہے، دنیا سے سوال کر لے گی، یہ کیسی تربیت ہے آپ کی؟ یہاں 28 رجب کو مکے سے مدینے سے نکلے اتنے پہلے سے، اور پھر قتل بنی مقاتل پہ آگے سوال کر رہے ہیں، کچھ ہی دنوں بعد کربلا ہونے والی ہے، بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے؟ ایسا کیوں سوال کیا؟ جناب علی اکبر قیامت تلک آنے والے نوجوانوں اور جوانوں کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی مہم میں تم حصہ لو، جب بھی کسی مہم میں حصہ لو، جب بھی کسی مہم میں حصہ لو، کوئی سی بھی مہم ہو، کوئی سا بھی محاذ ہو، کسی نیتا کے پیچھے جے جے کار بھی اگر لگانا ہو، ہے نا، الیکشن کے دنوں میں بچے آتے ہیں، نوجوان بچے ہیں، پڑھائی کا دن ہے، اب مجھے یہاں کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں کی بات بتا رہا ہوں، اور گاؤں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ہائی اسکول کا ایگزام آنے والا ہے، تیاری کرنی چاہیے، اور نیتا جی کے پیچھے نعرہ لگا رہے ہیں جے جے کار کا، الیکشن لڑوا رہے ہیں، اور جب رزلٹ آتا ہے بابو رزلٹ ایسے کیوں آ گیا؟ نہیں معلوم، محنت تو کی تھی، مجھے معلوم ہے، ایک مہینہ فلاں نیتا جی کے دروازے پہ جا کے چائے توڑ رہے تھے، نعرے بازی کر رہے تھے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس مہم میں شامل ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں اپنا تم وقت برباد کرتے تھے، تو بھلا اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے
جو اپنے گھر میں پڑھائی کر رہا تھا یا اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے جو نیتا جی کے پیچھے ٹہل رہا تھا؟ اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے، بتائیے عزیزان من، کوئی بھی مہم ہو، کیسی بھی مہم ہو، کیسا بھی محاذ ہو، جناب علی اکبر دنیا والوں کو آواز دے رہے۔ میں نے مدینے میں سوال نہیں کیا، میں نے مکے میں سوال نہیں کیا، بالکل کربلا کے قریب آ کر کے میں نے سوال کیا تاکہ چند صحابہ اور بھی جتنے مل سکتے ساتھ میں آ جائیں، ان کے سامنے میں سوال کروں گا۔ بھلا میرے علم پہ کسی کے اندر اتنی جرأت ہے جو شک کر سکے، سوال اٹھا سکے؟ لیکن قیامت تلک آنے والے جوانوں اور نوجوانوں کو آواز دینا چاہتا ہوں، تمہاری عمر یہ 18 برس کی عمر، یہ 18 برس کی عمر، تمہارا خون تمہارے بدن سے زیادہ تمہارے ذہن پہ سوار ہوتا ہے، تمہارا نفس تم سے زیادہ تمہارا نفس تمہیں غلام بنا کے رکھتا ہے۔ میں اپنی اس جلجلاتی جوانی میں تمہیں آواز دے رہا ہوں کہ کوئی بھی زندگی کا محاذ ہو، چاہے پڑھائی کی تیاری کا محاذ ہو، چاہے تمہارے معاشرے کا محاذ ہو، چاہے جنگ کا محاذ ہو، چاہے الیکشن کا محاذ ہو، کوئی سا بھی محاذ ہو، ہر محاذ میں جب جا کے حصہ لینا تو پہلے میری طرح سوال کر لینا، کسی عالم سے کرنا، کسی جاہل سے نہیں۔ میں عباس سے بھی سوال کر سکتا تھا، میں زین العابدین سے بھی سوال کر سکتا، نہیں، میں نے وقت کے امام سے سوال کیا، بابا ہم حق پر ہے یا نہیں ہے؟ جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہم حق پر ہے تو علی اکبر جواب دے کے کہتے ہیں اب چاہے موت ہم پر آئے، چاہے ہم خود موت پہ جائیں۔ سلام ہے محمد والوں۔ کوئی سا بھی محاذ ہو، ہم اور آپ کیا اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ علی کے پوتے کے بارے میں ایسی گفتگو کریں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جناب علی اکبر نے یہ پیغام دیا ہے، کیا کربلا سے بڑا کوئی محاذ ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزان، کوئی محاذ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کربلا۔ امام حسین علیہ السلام ہم حق پہ نہیں ہوئے، ظاہر ہے کہ جو وارث حق ہو وہ حق پہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ دنیا آنے والے زمانے میں ممکن ہے سوال کرتی، نہ جانے ان کا راستہ کون تھا، تو دنیا والوں کو آواز دے دینا کہ حسین کے فرزند نے اس بات کو بھی دنیا کے سامنے واضح کر دیا، کھول کے رکھ دیا۔ خدا کی قسم اہل بیت کی نگاہ میں، خصوصاً جناب فاطمہ زہرا کی نگاہ میں، جناب علی اکبر کی کیا اہمیت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور اسی واقعے میں مسائل کا تسلسل ہے۔ ایک گاؤں میں چند افراد زیارت کربلا کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سال چلیں گے کربلا، جائیں گے زیارت۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے۔ خدا کی قسم زمین پر جنت اگر ہے تو حرم امام حسین علیہ السلام، خدا ہر ایک کو نصیب کرے۔ عزیزان من، وہ نوجوان حضرات تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے بعد کہتے ہیں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ اسی میں ایک شخص کہتا ہے ارے ملا عباس ہے نا، ہر سال جاتے رہتے ہیں، چلو ملا عباس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے جا کے کہا دیکھو بیٹا میں تو ہر سال جاتا ہوں، لیکن اس برس چونکہ میری طبیعت علیل ہے، ورنہ تم لوگوں سے پہلے میں تیار ہو جاتا، میں چاہتا زیارت کرے۔ ان لوگوں نے کہا پھر ہماری رہنمائی کون کرے گا، ہمیں راستہ کون بتائے گا؟ ملا عباس نے کہا دیکھو میں خود جاتا ہوں ہر سال، اور وہ بھی مولا کی زیارت کرنے میں بالکل جاتا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تو عزیزان من، ان نوجوانوں نے ملا عباس سے کہا ملا عباس آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیے رہیں گے، آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، کیونکہ ہماری رہنمائی ہوگی، ہمیں تو راستہ بھی نہیں معلوم۔ الغرض ملا عباس تیار گئے، جہاں رات ہوتی تھی رک جاتے تھے، جہاں صبح ہوتی تھی
चलने लगते थे। एक दिन ऐसा आया कि रात हो गई और नौजवानों ने अपना ख्याल लगाया। जब और रात होने लगी तो एक रोशनी नजर आई थोड़ी दूरी पे। मुल्ला अब्बास ने कहा, नौजवानों वो रोशनी दिख रही है? कहा, हाँ। वो इमाम हुसैन की कब्र मुतहर की रोशनी है। क्यों ना ऐसा करें कि वहीं चलते हैं आज रात। वो लोग उसी वक्त निकल गए, वहां से गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत की। और जब ज़ियारत कर चुके ये लोग, तो मुल्ला अब्बास अपने नौहे की बयास लेके खड़े हुए। खड़े हुए तो नौजवानों ने कहा, मुल्ला अब्बास वो वाला नौहा पढ़िए जो आप हमेशा गांव में पढ़ा करते हैं। मुल्ला अब्बास ने कहा, मेरा इरादा तो ये था कि मैं कोई और नौहा पढ़ता। कहा नहीं, आप वही नौहा पढ़िए जो हमेशा गांव में पढ़ा करते हैं। का एक काम करते हैं, बयास बंद करते हैं और हम बयास खोलेंगे, जो नौहा आ जाएगा सामने वही नौहा पढ़ेंगे। मुल्ला अब्बास ने बयास बंद की और फिर जो बयास खोली तो सामने जनाबे अली अकबर का नौहा था। जनाबे अली अकबर का नौहा सामने खुल के आया। मुल्ला अब्बास ने जनाबे अली अकबर का मसाइब पढ़ा, नौहा पढ़ा जनाबे अली अकबर का। और जब ये लोग मातम करके थक के गुजरे में जाके लेट गए, और जब इनको नींद ने अपनी आगोश में ले लिया, तो रात के किसी पहर दरवाजे पर दस्तुल बाब हुआ। मुल्ला अब्बास उठे, जब दरवाजा खोला, कहा कौन? कहा मैं खादिम हुसैन। खैरियत तो है? कहा मौला हुसैन आने वाले हैं तुमसे मुलाकात करने के लिए। उसने कहा भाई मुझे पता बता दो, मैं खुद मौला के पास चला जाऊं। मौला क्यों आने वाले हैं? जवानों को बेदार के, जवानों उठ के बैठ जाओ, और न जाने हमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि मौला हुसैन खुद हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अज़ादारों कुछ ही देर गुजरी थी कि देखा एक नूर साते हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजरे में तशरीफ लाए। कदमों में गिर के कहता, मौला कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जिसने आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया? कहा मुल्ला अब्बास, हम तो तुम्हारे पास 3 वजह से आए हैं। पहली वजह तो ये है कि जब कोई मेरी जियारत को आता है ना, तो मैं उसकी जियारत के लिए उसके पास जाता हूँ। दूसरी वजह ये है कि तुम्हारे गांव में फला शख्स है ना, वो अलील है, बिस्तर पे रहता है, कभी अपना जल्दी बिस्तर छोड़ नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, मेरी फर्श ऐसा बिछती है, वो शख्स अपने बिस्तर को धीरे धीरे छोड़ता है और मेरी मजलिस अज़ा में आके शामिल होता है। जब तुम वतन वापस जाना तो मेरे उस अज़ादार को मेरा सलाम कह देना। और तीसरी वजह यह है, मुल्ला अब्बास जब कभी मेरी कब्र पे आओ ना, शबे जुमा थी वो, कहा जब भी शबे जुमा में मेरी कब्र पे आओ ना, तो कभी मेरे अली अकबर का नौहा ना पढ़ना। अज़ादारों, जिस जाकिर से मैंने ये वाक़या सुना था, बल्कि मेरे एक दोस्त ने भी मुझे वाक़या सुनाया था, उसने कहा कि मौला हुसैन ने कहा कि जब भी शबे जुमा कभी आना मेरी कब्र पे, तो अली अकबर का मसाइब ना पढ़ना। हाथों को जोड़ के कहता है, मौला खैरियत तो है, आखिर ऐसी क्या बात है? कहा तुमने अली अकबर का मातम किया, अली अकबर पे गिरिया किया, अली अकबर पे बहुत रोए, लेकिन थक के जाकर के सो गए। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, जब से अली अकबर का नौहा पड़ा है, मेरी फामा फातिमा ज़हरा कब्र में अभी तक तड़प रही है। किस अंदाज में और कहां से शुरू करूं? रुखसती का सिर्फ एक जुमला कहता हूं। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सहाबी ऐसा था
जो एक घर वाला, एक उनका बेटा ऐसा था जो खैमे में जाके इजाजत तलब करता है, लेकिन मैंने देखा कि खैमे का पर्दा कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। जब जाके मैंने मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि हुसैन का अली अकबर है। जब वो खैमे से निकलना चाहता है रुखसत हो करके, तो बीवियां कमर से पकड़ के खींच लेती है, कहती है अली अकबर जरा ठहर जाओ, जरा एक लम्हे को और भी तुम्हारी करबला में एक ऐसा शहीद है कि जिसने जब इमाम हुसैन से इजाजत ली है ना, तो नफ्सुल महमूद लिखते हैं कि जब इन्होंने इजाजत मांगी सबके लिए इमाम ने कहा, सबके लिए कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी जल्दी क्या है। लेकिन जनाब अली अकबर ने जब इजाजत मांगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन इजाजत दे दी। पूरी रुखसती बयान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शहादत पढ़नी है। अज़दारो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार होकर के जब जाने लगे, खुदा हाफिज कहकर जाने लगे ना, घोड़े को एड़ लगाई। अली अकबर को एहसास हुआ मेरे पीछे कोई आ रहा है। जब मुड़ के देखा, एक 57 बरस का ज़ईफ बाप दौड़ा हुआ शफ़क़े फिदरी में पीछे पीछे आ रहा है। जनाब अली अकबर कहते बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके हैं, फिर भी पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता औलाद का गम कितना बड़ा होता है। हाँ ज़रारो जनाब अली अकबर मकतल में गए हैं, जंग करके वापस आए हैं। आके कहते हैं बाबा बाबा क्या खतरा है, आप मयसर हो सकता है। खुदा की कसम यहाँ पर जितने बाप है ना, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करना, जब आपका बेटा आपसे कुछ मांगता है ना, तो आप बड़े जज्बाती होकर उसे पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हुसैन के दिल से पूछो, अरे जिस बेटे ने कभी जिंदगी में कुछ भी ना मांगा हो, वो बेटा आज कुछ अली अकबर ने पूरी जिंदगी अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा, हमेशा उलिया मकाम सैयदा ज़ैनब ने पूरा किया। आज वो बेटा बाप से सवाल कर रहा है। बेटा बाप अपने सर को झुका के कहता है बेटा ये मेरी मुश्तरी है, चाहे तो ये ले लो या अपनी ज़बान मेरी ज़बान में डाल दो। अज़दारो कहने हुसैन में जैसे ही अली अकबर ने अपनी लिसान रखी, फौरन खींच के कहा बाबा बाबा अरे आपकी ज़बान में तो मुझसे भी ज्यादा कांटे पड़े हुए हैं। तारीख ने लिखा कि जितने प्यासे हुसैन थे ना, उतना प्यासा करबला में कोई नहीं था। अली अकबर मख्तल में गए हैं, अब एक आवाज आती है बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। ए अली अकबर सबने मदद के लिए बुलाया, तुमने आखिर अपने पापा को मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। अजब नहीं जनाब अली अकबर जवाब दे, मुझे मालूम है मेरा बाबा ज़ईफ और कमजोर हो चुका है, सुबह से लाशे पे लाशे उठा रहा है। अज़दारो जब ये आवाज बुलंद हुई, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं इमाम हुसैन बड़ी तेजी से करबला में अली अकबर की तरफ रवाना हुए, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हुसैन कभी गिरते थे, कभी खड़े होते थे, कभी गिरते थे, फिर कभी खड़े होते थे। लेकिन एक वो वक्त आया कि हुसैन कहोनियों के सहारे अली अकबर की तरफ बढ़े जा। कहोनियों के सहारे अली अकबर की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मेरे लाल घबराना नहीं, तेरा बाबा तेरे करीब आ रहा है, गुफ्तगू तवील नहीं करनी है। आप गिरिया कर चुके, आप पुरसा पेश कर चुके, बस आखिरी जुमला और मैं मसाइब को तमाम करता हूँ। अज़दारो जनाब अली अकबर के करीब जब पहुंचे हैं ना, बेटा ये हाथ पे तुम्हारे सीने पे तुम्हारा हाथ क्यों है। कहा बाबा कुछ नहीं है, मालूम है बड़ी नसीहतों में मुब्तला है मेरा बाबा, जरा हाथ को हटाओ तो सही।
जैसे ही हाथ को हटाया ना, देखा कि बर्छी की अली सीने में उलझ के रह गई है। इमाम ने कहा मैं इसे निकाल रहा हूँ। आस्तीनों को पलटा, इमाम ने अली बर्छी की अली को बाहर निकाला। अज़ादारों, आप सुनते हैं ना, जनाबे अली अकबर करबला की जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे। ये कैफियत कब होती है पता है? ये कैफियत इंसान के साथ कब होती है? जब दर्द इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना, तो इंसान जमीन पर अपने जिस्म को रगड़ने लगता है। आए अली अकबर को कैसा दर्द था कि बाबा के सामने एड़ियां रगड़ रहे थे। अरे जैसे ही बर्छी की अली निकली, कलेजा बाहर को आ गया। इसी असना में शायर ने कहा, मौला बर्छी का फल संभाल के निकालना मुश्किल है, एक वक्त में दो दिल संभालना। ए अज़ादारों, इधर अली अकबर के रूह बदन से निकले। हुसैन मातम करते हुए अली अकबर का लाशा लेके चले। लाशा उठ नहीं रहा था। आवाज, ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे इस शरीफ बात से जवान का जनाजा नहीं। Hussein.